بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہر خاموش کھڑا تھا، اس کے کانوں میں ابھی تک سریا کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ تصور میں سریا کے ساتھ بلند مینار پر کھڑا نیچے جمع ہونے والے لاکھوں انسانوں کو جہاد کا سبق دے رہا تھا۔ تصور کی ایک اور جہت کے بعد وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکا تھا جہاں خضر و پھول مسکراتے تھے۔ پھر وہ میدان کارزار میں تھا اور سریا اس کے زخموں پر مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کئی دنوں کے بعد پہلی بار اسے ایک اور لڑکی کا خیال آیا۔ یہ صفیہ تھی، شاید اس لیے کہ سریا اور صفیہ میں کوئی خاص بات مشترکہ تھی، یا شاید اس لیے کہ سریا سے پہلے اس کے ذہن میں صرف صفیہ کا دھندلا سا خاکہ تھا۔ صفیہ کے متعلق اس نے اس سے زیادہ کبھی نہ سوچا تھا کہ اسے اس کے ساتھ غائب درجہ کی ہمدردی تھی، ایک ایسی ہمدردی جو کسی انعام کی محتاج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے دل میں کوئی خلش یا دھڑکن محسوس کیے بغیر صفیہ کے متعلق سوچ سکتا تھا، لیکن سریا کے متعلق اس کے احساسات مختلف تھے۔ وہ اپنی بے پناہ قوت تسخیر کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو چکی تھی، تاہم اسے یہ اطمینان تھا کہ بلخ سے ان کے مستقبل کے راستے جدا ہو جائیں گے اور اس کے دل میں صرف ایک خوشگوار یاد باقی رہ جائے گی، اور یہ یاد بھی شاید اسے زیادہ دیر پریشان نہ کرے۔ تیمور ملک تھوڑی دیر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر وہ بولا، تم پریشان کیوں ہو؟ اگر کہو تو اس معاملے میں تمہاری رہنمائی کر سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چونک کر کہا، ابھی نہیں، ابھی میری زندگی میں ان باتوں کا وقت نہیں آیا۔ صبح کی نماز کے بعد طاہر، سریا اور اسماعیل نے سفر کی تیاری کی۔ تیمور ملک نے تھکے ہوئے گھوڑوں کے بدلے انہیں 3 تازہ دم گھوڑے دیے۔ طاہر نے بیت المال کی اشرفیاں تیمور ملک کے سپرد کی۔ تیمور ملک نے راستے کے شہروں کے حکام کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا کہ انہیں راستے میں ہر سہولت بہم پہنچائی جائے۔ اس کے علاوہ اس نے ابتدائی 2 منازل میں خطرہ محسوس کرتے ہوئے 20 سواروں کو ان کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا۔ رخصت کے وقت طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے تیمور ملک نے کہا، میرا مکتوب تمہیں نہ صرف بغداد تک پہنچنے میں مدد دے گا، بلکہ حالات نے تمہیں واپس آنے پر آمادہ کیا تو بھی تمہارے کام آئے گا، اسے سنبھال کر رکھنا۔ اس کے بعد سریا سے مخاطب ہوا، میری بہن، آپ کو راستے میں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ آپ کا رفیق سفر ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک دفعہ میری جان بچا چکا ہے، میں انہیں جانتی ہوں۔ سریا نے یہ کہتے ہوئے طاہر کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکا لیں۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد یہ لوگ شام کے وقت ایک فوجی چوکی پر ٹھہر گئے۔ دوسری شام ایک شہر میں پہنچ کر طاہر نے محافظ دستے کو واپس بھیج دیا۔ شہر کے حاکم نے تیمور ملک کا مکتوب دیکھ کر ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ صبح جب سریا حاکم شہر کے گھر کی عورتوں کو الوداع کہہ کر باہر نکلی تو وہ مردانہ لباس کے بجائے عورتوں کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکلے تو سریا نے کہا، میں نے لباس اس لیے تبدیل کیا ہے کہ اب ہمیں راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تاتاری اپنی پوری قوت کے ساتھ سمرقند اور بخارا کا رخ کر چکے ہیں۔ طاہر نے کہا، اس لیے میں بہت جلدی بغداد پہنچنا چاہتا ہوں۔ سریا نے کہا، آپ کو میری وجہ سے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اب راستے میں کوئی خطرہ نہیں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو میں اگلے شہر کے حاکم سے کہوں گی کہ مجھے بلخ پہنچانے کا انتظام کر دے اور آپ وہاں سے سیدھے بغداد روانہ ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اسماعیل نے کہا، میں آپ کو بلخ پہنچنے سے پہلے نہیں جانے دوں گا، لیکن بلخ میں آپ کو چند دن ہمارا مہمان رہنا پڑے گا۔ طاہر نے کہا، یہ نہیں ہوگا، بلخ کے دروازے پر پہنچ کر میرا اور تمہارا راستہ مختلف ہوگا۔ اسماعیل نے کہا، آپ میرے نانا کے گھر تک نہیں جائیں گے؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا۔ اسماعیل نے مایوس ہو کر کہا، پھر آپ کبھی نہیں آئیں گے؟ اسماعیل کے اس سوال سے سریا کا دل دھڑکنے لگا۔ طاہر نے قدر تذبذب کے بعد جواب دیا، اگر مجھے زندگی میں فرصت کا کوئی لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ تو پھر بلخ میں ہمارا گھر ضرور دیکھتے جائیں۔ تمہارے نانا کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ طاہر اور اسماعیل دیر تک باتیں کرتے رہے اور سریا اپنے دل میں بار بار طاہر کا یہ فقرہ دہرا رہی تھی، اگر مجھے زندگی میں کوئی فرصت کا لمحہ مل سکا تو انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ اس کا دل بار بار یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ اس نے یہ بات فقط اسماعیل کی تسلی کے لیے کہی ہے یا اسے یہ معلوم ہے کہ اسماعیل سے کہیں زیادہ کسی اور کو بغداد سے آنے والے قافلوں کا انتظار رہے گا۔ اب تک طاہر کی زبان سے اس نے ایسا ایک لفظ بھی نہ سنا تھا جس سے اس پر یہ ظاہر ہوتا کہ زندگی کی بلند منازل کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس کے دل میں اپنے راستے کی بھولی ہوئی منزل کی ساتھی کی یاد باقی رہے گی۔ اسے طاہر کے بلند نصب العین پر فخر تھا۔ وہ اس کی شخصیت کو ہر لحاظ سے قابل احترام سمجھتی تھی۔ اسے اس بات پر مسرت تھی کہ اس میں مردانگی کے تمام جوہر تھے۔ اس کی نگاہوں میں نیکی، شرافت، شجاعت اور پاکیزگی تھی۔ وہ سب کچھ تھا
جس کی قوم کو ضرورت تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب کچھ تھا جس کی ثریا تمنا کر سکتی تھی۔ آخر ایک دن وہ اس چوراہے پر کھڑے تھے جہاں بغداد اور بلخ کو جانے والے راستے ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ اسماعیل کا گھوڑا چند قدم آگے تھا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور کہا، آپ یہاں کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ آئیے نا۔ طاہر نے کہا، ٹھہرو اسماعیل، مجھ سے اب گھوڑے پر نہیں بیٹھا جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اسماعیل گھوڑے سے اترا اور اس کی باگ پکڑ کر چند قدم پیدل چلنے کے بعد ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ سریا نے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا خیال ہے کہ آپ گھر تک ہمارے ساتھ جائیں گے۔ طاہر نے کہا، آپ میری طرف سے اسے سمجھا دیں، یہاں سے رخصت ہو کر میں شام سے پہلے ایک منزل طے کر لوں گا۔ سریا نے مغموم لہجے میں کہا، میں اسے سمجھا دوں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ سریا کے ہونٹ کپ کپا اٹھے۔ اس نے خدا حافظ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گلا بیٹھ گیا، زبان رک گئی اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ طاہر نے گھوڑے کی باگ موڑنے کا ارادہ کیا، لیکن ہاتھوں کو جنبش نہ ہوئی۔ جائیے، سریا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ سریا، طاہر نے کہا، اس درخت کی طرف دیکھو، باقی تمام درختوں کے پتے جھڑ چکے ہیں لیکن وہ سبز ہے۔ سریا مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ طاہر نے کہا، اب میری طرف نہ دیکھنا، میں تم سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سریا نے کہا، کہیے۔ اگر آپ میرے آنسوؤں سے متاثر ہوئے ہیں تو یقین کیجئے کہ یہ تشکر کے آنسو تھے۔ میں اپنے محسن کو آنسوؤں کے سوا کیا دے سکتی ہوں؟ طاہر نے کہا، سریا، یہ نہ سمجھو کہ میرے دل میں ان آنسوؤں کی کوئی قیمت نہیں۔ میری صاف بیانی سے غلط اندازہ نہ لگائیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ میں کل دوبارہ ملنے کی توقع پر آج تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کل بہت جلد آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کل کے انتظار میں کئی برس گزر جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل کبھی نہ آئے۔ بہرحال اگر قدرت نے ہمیں زندگی کے چوراہے پر ایک بار پھر اکٹھا کر دیا تو میں زندگی کی آخری منزل تک تمہاری رفاقت اپنے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام سمجھوں گا۔ سرے دست میں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ میرا فرض مجھے بغداد بلا رہا ہے، اور اس کے بعد میں تاتاریوں کے خلاف خوارزم کے ہر مورچے پر پہنچنا اپنا فرض سمجھوں گا۔ تم اس وقت کے لیے دعا کرو جب میں فتح کی خبر لے کر بلخ پہنچوں اور میری قبا میرے خون سے رنگین ہو اور میرے چہرے پر زخموں کے نشان ہوں۔ سریا نے مڑ کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ کا انتظار کروں گی، کاش میں ان مورچوں پر آپ کا ساتھ دے سکتی۔ اس کی آنکھوں میں امید کی روشنی تھی۔ ایک لمحہ توقف کے بعد سریا بولی، اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گی، کہو آپ نانا کے گھر تک ہمارا ساتھ ضرور دیں۔ میں آپ کو صرف ایک بار وہ دروازہ دکھانا چاہتی ہوں جو آپ کے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، تاکہ آپ جب دوبارہ بلخ آئیں تو ہمارے گھر کا کوئی آدمی یہ خیال نہ کرے کہ آپ اجنبی ہیں۔ آپ نانا جان سے ملیں، وہ خوش ہوں گے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو آج نہیں تو کل الصبح ضرور روانہ کر دوں گی۔ مجھے یہ یقین ہے کہ آپ 2 دن کا سفر ایک دن میں طے کر سکتے ہیں۔ طاہر نے کہا، چلیے۔ اسماعیل چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کر ایک پتھر کا نشانہ کر رہا تھا۔ طاہر اور سریا کو قریب آتا دیکھ کر وہ اٹھا اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ شیخ عبد الرحمن دوہرے جسم اور موٹے دماغ کا ایک متمول تاجر تھا۔ اس کا مکان بلخ کی چند شاندار عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس کا وسیع کاروبار دور دراز کے شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور اس کے تجارتی قافلے بخارا اور بغداد سے لے کر دہلی تک آتے جاتے تھے۔ رہائشی مکان کے ساتھ ایک اور وسیع عمارت میں اس کا دفتر تھا۔ تاتاریوں کے حملے نے اسے خوارزم سے کاروبار سمیٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بخارا اور سمرقند سے اس کے قاصد نہایت پریشان کن خبریں لا رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اس نے بلخ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اپنا مال و متاع وہاں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن اب وہ اپنا قیمتی مال و اسباب غزنی بھیج رہا تھا۔ طاہر کو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا وہ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور اطلس و کمخواب کے پردوں سے آراستہ تھا۔ اس نے اسماعیل کے ساتھ پاس کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور شہر کے پر رونق بازار کا ایک چکر لگانے کے بعد واپس آ گیا۔ وہ اسماعیل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا کہ کمرے میں حنیفہ ایک معمر خاتون داخل ہوئی۔ اسماعیل نے اٹھ کر کہا، نانی جان آئی ہیں، نانی جان آئی ہیں۔ طاہر بھی اٹھ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حنیفہ کی آنکھوں سے حزن و ملال ٹپکتا تھا۔ اس نے آتے ہی کسی تمہید کے بغیر کہا، نوجوان، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، خدا تمہیں جزا دے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنے آپ کو شکریہ کا مستحق نہیں سمجھتا، یہ میرا فرض تھا۔
مجھے اسماعیل کے والد کے متعلق افسوس ہے۔ حنیفہ نے گردن اوپر اٹھائی اور کہا وہ مرا نہیں، شہید ہوا ہے۔ مجھے اس سے یہی توقع تھی۔ مجھے سریا نے بتایا کہ تم علی صبح بغداد روانہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں ضروری کام سے روکنا نہیں چاہتی، لیکن اگر پھر کبھی اس راستے سے گزر ہو تو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو۔ بغداد پہنچ کر یہ نہ بھول جانا کہ بلخ میں ایک عرب ماں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتی ہے۔ پھر وہ اسماعیل کی طرف متوجہ ہوئی، بیٹا تمہارے نانا نے کہلا بھیجا ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے، زیادہ دیر انتظار نہ کرنا، ان کے پاس بہت سے تاجر آئے ہیں، ممکن ہے کہ وہ یہاں آنا ہی بھول جائیں۔ طاہر اٹھا اور اسماعیل کے ساتھ برابر کے کمرے میں داخل ہوا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایک حبشی غلام ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک کونے میں کھڑا تھا۔ تکلفات میں یہ دسترخوان بغداد کے کسی امیر کے دسترخوان سے کم نہ تھا۔ طاہر نے بیٹھتے ہوئے اسماعیل سے سوال کیا، اور مہمان بھی آئیں گے؟ اسماعیل نے جواب دیا، نہیں، باقی مہمانوں کا کھانا باہر کے مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ آپا جان کہتی تھیں کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، وہ لوگ آپ سے ساری رات سوالات پوچھتے رہتے، اسی لیے آپ کے لیے یہاں انتظام کیا گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد طاہر نے اسماعیل کے ساتھ مسجد میں جا کر عشاء کی نماز ادا کی اور واپس کمرے میں آ کر اس نے اسماعیل سے کہا، اب تمہیں نیند آ رہی ہوگی، سو جاؤ۔ اسماعیل اٹھ کر دروازے تک پہنچا، لیکن کچھ سوچ کے بعد پھر لوٹ آیا۔ طاہر نے پوچھا، کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ اسماعیل نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ مجھے سوتا چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ طاہر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں تمہیں مل کر جاؤں گا، جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اسماعیل مطمئن سا ہو کر باہر نکل گیا۔ نوکر نے انگیٹھی پر جلتی ہوئی آگ پر اور لکڑیاں لا کر پھینک دیں اور طاہر کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی وہ نیم خوابی کی حالت میں تھا کہ اسماعیل پھر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، نانا جان آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ طاہر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانے قد کا موٹا تازہ معمر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ طاہر نے جلدی سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ شیخ عبد الرحمن نے طاہر کو 2 سے 3 بار سر سے لے کر پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، آپ کا نام طاہر ہے؟ جی ہاں۔ آپ عرب ہیں؟ جی ہاں۔ تاتاریوں کے حملے کے وقت آپ فوقند میں تھے؟ جی ہاں۔ آپ وہاں کیا کام کرتے تھے؟ میں وہاں تیمور ملک کا ایک سپاہی تھا۔ عبد الرحمن نے مغموم لہجے میں کہا، وہ بدنصیب بھی ایک سپاہی تھا؟ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ نصیر الدین، ان بچوں کا باپ۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا تھا کہ ایک سپاہی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی نہ کرو۔ جب وہ بیچاری مر رہی تھی، یہ حضرت مصر میں نصرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اسے خوارزم شاہ کی خدمت کا شوق چڑھ آیا۔ اب ان بچوں کی نانی رو رہی ہے۔ بھلا ایسے داماد کے متعلق اور کیا خبر آ سکتی تھی؟ سپاہی یا جنگ میں کام آتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، اب رونے سے کیا فائدہ؟ طاہر نے جواب دیا، معاف کیجیے، قوم کے سرفروش سپاہیوں کے متعلق میری رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے۔ عبد الرحمن نے کہا، آپ برا نہ مانیے، میں اس موضوع پر بحث نہیں کیا کرتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری عمر 60 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک میرے جسم پر خراش تک نہیں آئی۔ میں ایک دفعہ سرکش گھوڑے سے گرا تھا، اس کے بعد میں گھوڑے کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حسب و نسب پوچھ لیتا ہوں، لیکن میں ان نوجوانوں پر حیران ہوں جو بار بار زخمی ہونے کے باوجود بھی تلواروں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی ایسے ہی نوجوانوں کے دم سے قائم ہے۔ اگر قوم کے تمام افراد آپ کی طرح جسم پر خراش تک آنے سے ڈرنے لگیں گے تو تاتاری ہمارے لیے اس زمین پر سانس تک لینا دشوار کر دیں گے۔ آپ نے غلط سمجھا، مجھے عام سپاہیوں سے نفرت نہیں، مجھے صرف ان لوگوں کے خلاف شکایت ہے جن کو گھر میں آرام میسر ہوتا ہے لیکن وہ صرف اپنے عزیزوں کو رلانے کے لیے میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ نصیر الدین ایسے ہی آدمیوں میں سے تھا۔ طاہر نے کہا، قوم کی عزت اور آزادی کے لیے لڑنا ہر شخص کا فرض ہے، یہاں عام اور خاص کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کی نگاہ میں غریب اور امیر کے خون کی قیمت ایک ہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر قوم آزاد ہو تو امراء زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے قربانی کے وقت انہیں قوم سے پیچھے نہیں بلکہ آگے رہنا چاہیے۔ عبد الرحمن نے اس بحث میں لاجواب سا ہو کر گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے اسماعیل سے پوچھا، کیوں اسماعیل، تم تاجر بنو گے یا سپاہی؟ میں سپاہی بنوں گا اور تاجر بھی بنوں گا۔ عبد الرحمن نے پریشان سا ہو کر طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صبح جانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، میں آج ہی جانا چاہتا تھا لیکن آپ سے ملاقات کے شوق میں ٹھہر گیا۔ بہت اچھا، میں صبح ضرور ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسماعیل کا بازو پکڑ کر باہر نکل گیا۔ بالا خانے کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے نانا
اپنے نواسے سے بلند آواز میں کہہ رہا تھا، بے وقوف، میں نے خواردم شاہ کو 2 لاکھ دینار بھیجے ہیں، اس رقم سے وہ کئی اور سپاہی اپنی فوج میں بھرتی کر سکتا ہے۔ میرا مقصد سپاہیوں کی توہین نہ تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تاجر بھی اپنا کاروبار سنبھال کر قوم کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر تمہارا باپ خواردم شاہ کے لیے جان دینے کے بجائے تجارت میں میرا ساتھی ہوتا تو ہم مل کر لاکھوں کا کاروبار اور بڑھا سکتے تھے اور خواردم شاہ کو بہت زیادہ مدد دے سکتے تھے۔ اسماعیل کہہ رہا تھا، بابا جان نے خواردم شاہ کے لیے جان نہیں دی، انہوں نے ہماری آزادی اور عزت کے لیے جان دی ہے۔ اور اس کا نانا غصے سے کامتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اس لیے تو تمہیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا، خدا کا شکر کرو کہ اس نوجوان کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا، ورنہ نامعلوم تمہارا کیا حشر ہوتا۔ لیکن تمہیں بحث کرنا کس نے سکھا دیا؟ چلو۔ طاہر کو دوبارہ سیڑھیوں پر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دی اور وہ مسکراتا ہوا بستر پر لیٹ گیا۔ صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد اب طاہر دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو اسماعیل وہاں موجود تھا۔ وہ بولا، دوسرے کمرے میں ناشتہ تیار ہے۔ طاہر ناشتہ کھا کر فارغ ہوا تو ایک نوکر نے آ کے کہا، آقا آپ کو بلاتے ہیں۔ طاہر اسماعیل کی رہنمائی میں کمرے سے نکل کر ایک کشادہ برآمدے میں چند قدم چلنے کے بعد سیڑھیوں پر چڑھا اور بالائی منزل کے ایک خوشنما کمرے میں داخل ہوا۔ عبد الرحمن ایک قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے سامنے چاندی کے تشت میں ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، آپ کا گھوڑا تیار ہے۔ سریا کہتی تھی کہ آپ کا ایک دن ضائع ہوا، اس لیے میں آپ کو اپنے استبل کا بہترین گھوڑا دے رہا ہوں۔ میں شہر کے گورنر سے بھی مل چکا ہوں، اس نے راستے کی چوکیوں کے نام یہ مراسلہ لکھ دیا ہے، لیجئے۔ طاہر نے عبد الرحمن کے ہاتھ سے گورنر کا مراسلہ لیتے ہوئے کہا، شکریہ، لیکن میرے پاس تیمور ملک کا مکتوب تھا، مجھے سریا نے یہ بتایا تھا، لیکن تیمور ملک کے اقبال کا ستارہ ان دنوں گردش میں ہے، مجھے ڈر تھا کہ شاید بلخ کے گورنر کے سپاہی اس کے مکتوب کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ سریا نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ آپ کو تیمور ملک کا ساتھی سمجھ کر راستے کی چوکیوں کے افسر آپ سے طرح طرح کے سوالات پوچھیں گے اور آپ کا بہت سا وقت ضائع کریں گے۔ طاہر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اس تکلیف کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اب مجھے اجازت دیجیے۔ ٹھہریے۔ عبد الرحمن نے چاندی کا تشت اپنے ہاتھ میں لے کر اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالتے ہوئے اٹھ کر کہا، میں آپ کی تکلیف کا صلہ نہیں دے سکتا، میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول کیجیے۔ طاہر کی خوبصورت اور کشادہ پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں نمودار ہوئیں اور اس نے عبد الرحمن کے ہاتھوں سے تشتری لے کر نیچے رکھ دی اور تھیلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس میں کیا ہے؟ 2000 اشرفیاں، لیکن اگر آپ اسے کم سمجھیں تو میں انہیں دگنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے طاہر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن عبد الرحمن پریشان سا ہو کر کہنے لگا، تم خفا ہو گئے؟ کیسی غلط فہمی؟ میں تمہاری بڑی سے بڑی توقع پورے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں سریا اور اسماعیل کو ہیروں سے تول کر تمہیں دے سکتا ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، تم دل کھول کر مانگو اور میں دل کھول کر دوں گا۔ خدا کی قسم، سریا اور اسماعیل کی جان بچانے والا میرے گھر سے ناراض ہو کر نہیں جائے گا، میں ایک عرب ہوں۔ طاہر نے کہا، میں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا ہے تو وہ میرا فرض تھا۔ آپ عرب ہیں تو میں بھی ایک عرب ہوں، لیکن عرب ہونے سے پہلے ہم دونوں مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کے خلوص کو پیسوں میں نہیں تولا کرتے۔ عبد الرحمن کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن عقب کے کمرے کے دروازے پر لٹکے ہوئے پردے کو جنبش ہوئی اور سریا نے اچانک نمودار ہو کر عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نانا جان، سریا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، آپ کو نانی جان بلاتی ہیں۔ عبد الرحمن کچھ کہے بغیر سریا کے ساتھ عقب کے دروازے کی طرف چل دیا۔ سریا اسے دروازے تک پہنچا کر طاہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خاموشی سے طاہر کی طرف دیکھتی رہی، اور جب پردے کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مغموم اور ملتجی لہجے میں طاہر سے کہا، میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، میں سب باتیں سن چکی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ نانا جان کو ایک سادہ لوح تاجر سمجھ کر ان کی غلطی سے درگزر کریں گے۔ وہ تجارت کے سوا کچھ نہیں جانتے، ان کے لیے ساری دنیا ایک منڈی ہے۔ وہ جب رات کے وقت آسمان پر جھلملاتے ستارے دیکھتے ہیں تو بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں لین دین کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ یہاں سے خفا ہو کر نہ جائیں، یہ میری غلطی تھی، مجھے معلوم نہ تھا، ورنہ میں انہیں سمجھا دیتی۔ طاہر مسکرایا اور کہا، سریا،
تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے نانا جی نے تو مجھے کچھ کہا ہی نہیں، میرے دل میں ان کی بہت عزت ہے، اپنے زاویہ نگاہ سے انہوں نے کوئی بری بات نہیں کی۔ فرض کرو اگر میرے پاس کچھ نہ ہوتا تو میری ضروریات کا احساس کرنا ان کا فرض نہ تھا؟ سریا نے کہا، آپ تھوڑی دیر یہاں ٹھہریے، نانی جان آپ کو خدا حافظ کہنے آئیں گی۔ اسماعیل، انہیں جانے نہ دینا۔ سریا برآمدے سے گزر کر ساتھ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جلدی سے یہ کمرہ عبور کرنے کے بعد عقب کے کمرے میں پہنچی۔ اس کمرے کا ایک دروازہ اس کمرے کی طرف کھلتا تھا جہاں اس کی نانی اور نانا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ نیم وا دروازے کے آگے لٹکے ہوئے پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ کچھ دیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ اپنے گالوں اور کانوں میں ایک حرارت سی محسوس کرنے لگی۔ شیخ عبد الرحمن کہہ رہا تھا، کیا سریا بھی یہی چاہتی ہے؟